बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क सर्विसेज, ये क्या चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स that defines how devices communicate over a network। नेटवर्क का आपको पता है कि जब भी एक मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई हुई होती हैं तो एक नेटवर्क बनाती हैं। उन नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट भी करती हैं आपस में। तो उनकी कम्युनिकेशन की आपस में बातचीत करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स जो हैं वो प्रोटोकॉल्स में डिफ़ाइन होते हैं। वो प्रोटोकॉल्स बताते हैं कि किस तरह डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे। जैसे हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि अगला बंदा, हमने उसके साथ किस लैंग्वेज के अंदर बात करनी है। उसके साथ उर्दू में बात करनी है, उसके साथ पंजाबी में करनी है, इंग्लिश में करनी है, अरबिक में करनी है। किस लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे तो उसको समझ आ जाएगी। सेम इसी तरह जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। उन्होंने उन रूल्स को फॉलो करके जो है वो अगली डिवाइस तक आपका पैगाम, मैसेज सेंड करना होता है। तो वो जो सेंड करना होता है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। तो सिंपल डेफिनेशन है, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ डिवाइस कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। फिर इट इंश्योर दैट डाटा इज़ ट्रांसमिटेड एंड रिसीव करेक्टली बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। ये भी इंश्योर करते हैं कि डाटा जो है आप डिवाइसेस के दरमियान सेंड कर रहे हैं वो उसके सही सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं वो TCP, IP, HTTP, FTP एंड SMTP, ये सारे जो हैं प्रोटोकॉल्स हैं, ये आमतौर पर ये यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ, TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ही प्रोटोकॉल का नाम है, TCP IP। T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल जो हैं मिल के ये TCP IP कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाते हैं। TCP का अपना काम है, IP का अपना काम है। TCP IP द फाउंडेशनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे जो मेन आप कह लें कि प्रोटोकॉल जो है वो TCP IP है। TCP ब्रेक्स डाटा इनटू पैकेट्स एंड इंश्योर रिलायबल डिलीवरी। TCP क्या करता है, जो डाटा है उसको पैकेट्स में ब्रेक कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। जो भी आपने डाटा सेंड किया है, चाहे कोई वीडियो क्लिप सेंड किया है, कोई ऑडियो नोट सेंड किया, आपने कुछ भी किया है, वो क्या करेगा, आपके डाटा को आपके डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर लेगा। TCP ब्रेक्स द पैकेट एंड इंश्योर रिलायबल डिलीवरी। पैकेट्स में डिवाइड हो गया। फिर IP क्या करता है, IP हैंडल एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। IP का ये काम होता है IP का ये काम होता है कि जो आपकी डिवाइस है कनेक्ट होती है इंटरनेट के साथ, उसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो ये जो TCP IP है, इसके बगैर जो है कम्युनिकेट आप नहीं कर सकते। तो TCP जो है डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है, ये इसका काम है। IP का काम है एड्रेस प्रोवाइड करना। जो भी आपकी डिवाइस कनेक्ट हुई है, जो दो डिवाइसेस आपस में कनेक्शन बनाना चाह रही हैं, उनके कनेक्शन के लिए उनको एड्रेस असाइन करने हैं, कि उनको रूट असाइन करने हैं। जो पैकेट आपको TCP देता है वो IP ने वो पैकेट उन रूट के ऊपर सेंड करना होता है। समझें कि जो डाटा TCP आपको देता है, IP ने वो डाटा एक एड्रेस के ज़रिए से उसको सेंड करना होता है जिसको आप भेज रहे थे। समझ आ गई यहाँ तक आपको। TCP क्या करता है, डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। IP उन्हीं पैकेट्स को एक रूट बना के या एक एड्रेस बना के आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। फिर बात करते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड सर्वर।
جو بھی ڈاٹا آپ سرچ کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے پاس براؤزر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، کسی کے پاس کروم ہے، کسی کے پاس مائکروسافٹ ایج ہے، کسی کے پاس سفاری ہے، تو یہ جو جتنے براؤزرز ہیں یہ سارے HTTP پروٹوکول یوز کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب بھی آپ نے کچھ سرچ کرنا ہوتا ہے براؤزر میں ٹائپ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ سرچ کرتے ہیں کہ مجھے 9th کلاس کے کمپیوٹر کے لیکچر چاہیے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، کہیں پہ بھی اپنے براؤزر میں جب آپ کے لکھیں گے کہ مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے، جب آپ براؤزر میں جا کے لکھتے ہیں 9th کلاس کے لیکچر چاہیے کمپیوٹر کے، ٹھیک ہے، جو سر حمزہ نے لکھے ہیں، تو اب وہ جو لیکچرز ہیں یہ آپ کی ریکویسٹ ہے، کیا آپ نے براؤزر کے ذریعے سے ریکویسٹ سینڈ کی ہے، آپ کی ریکویسٹ جاتی ہے جہاں پہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، جدھر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے ان کمپیوٹرز کو کہتے ہیں سرور۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سرور۔ دا براؤزر سینڈز این HTTP ریکویسٹ، براؤزر جو ہے HTTP ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے، اینڈ سرور رسپانس ود این HTTP رسپانس، آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو کہتے ہیں HTTP ریکویسٹ، جو رسپانس سرور کی طرف سے آتا ہے اس کو کہتے ہیں HTTP رسپانس۔ فار ایگزامپل آپ نے گوگل پہ سرچ کیا کہ 9th کلاس کے کمپیوٹر سائنس کے لیکچر جو ہمیں چاہیے، تو یہ آپ کی ریکویسٹ ہے، تو کمپیوٹر جو گوگل آپ کو سرچ انجن آپ کو جو واپس رسپانس دیتا ہے کہ یہ لنک بھی ہے، یہ لنک بھی ہے، یہ لنک بھی ہے، وہ سارا جو ہے وہ HTTP کا رسپانس ہوتا ہے۔ تو یہ جو HTTP یہ سیکیور نہیں ہے، تو کو سیکیور بنانے کے لیے اس کا ایڈوانس ورژن ہے HTTPS، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور، S اسٹینڈ فار سیکیور، یہ ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو HTTP کس لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ کمیونیکیشن کرواتا ہے ویب براؤزر کی اور سرورز کی۔ ویب براؤزر کون یوز کرتا ہے؟ ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سرورز مشینیں ہوتی ہیں، کمپیوٹر ہوتے ہیں، ان کمپیوٹر کے اوپر ہم نے اپنی ریکویسٹ بھیج کے ڈیٹا لینا ہوتا ہے، تو ہماری ریکویسٹ وہاں تک کیسے جائے گی اس کے لیے ہمیں ایک پروٹوکول چاہیے، وہ پروٹوکول ہوتا ہے HTTP، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول۔ پھر بات کرتے ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکول کی۔ فائل ٹرانسفر پروٹوکول از یوز فار ٹرانسفرنگ فائلز بٹوین کمپیوٹر، یہ ایک ایسا پروٹوکول ہے جس میں آپ فائلز سینڈ کر سکتے ہیں، اپنی فائل جو ہیں، جو آپ کی ورڈ فائل ہے یا آپ کی PDF فائل ہے یا آپ کی کسی بھی قسم کی بھی فائل ہے، اس کو ہم نے سینڈ کرنا ہے کسی دوسرے کمپیوٹر پہ، تو اس کے لیے جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں FTP، فائل ٹرانسفر پروٹوکول۔ اٹ سپورٹس اپلوڈنگ اینڈ ڈاؤن لوڈنگ فائل یوزنگ این FTP کلائنٹ، اس کے اندر آپ فائل یعنی بھیج بھی سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ اپلوڈ کا مطلب آپ سینڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کا مطلب آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر سیو کر سکتے ہیں۔ فائل یوزنگ این FTP کلائنٹ، فائل زلا ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اس سافٹ ویئر کو جب ہم انسٹال کر لیتے ہیں، جو ہمارے پاس جس کمپیوٹر پہ ہم نے اپنے بھیجنے ہوتے ہیں ایڈریسز وغیرہ، وہ ایڈریس اپنی فائلز بھیجنی ہوتی ہیں، اس کمپیوٹر کو ایڈریس لکھا جاتا ہے، اس کے اندر یوزر نیم اور پاسورڈ ہم لکھتے ہیں، تو یہ جو فائل ضلع ہے وہ آپ کو اس کمپیوٹر کی فائل شو کرواتا ہے، پھر آپ اس کے اوپر فائل جو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ناٹ سیکیور بائی ڈیفالٹ، یہ FTP جو بائی ڈیفالٹ سیکیور نہیں ہوتا، اس کے لیے SFTP ایڈز انکرپشن فار سیکیورٹی۔ تو میں نے آپ کو سمجھ آ گئی کہ FTP جو ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ پھر آتا ہے سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول، SMTP is used for sending and emails. It transfer emails from the sender's client to the receipt mail servers. یہ بھی ایک پروٹوکول ہے جو کہ ای میل سینڈ کرنے کے کام آتا ہے، جو آپ ای میل سینڈ کرتے ہیں نا، اس کے لیے جو پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو پروٹوکول یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں SMTP، سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول۔ یہ پروٹوکول جو ہے ای میل سینڈ کرتا ہے اس سرور کے اوپر جس پہ جو آپ کا ریسیور ہے اس کے میل سرور کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فار ریسیونگ ای میلز POP3 IMAP پروٹوکول اور یوز،
یاد رکھیں SMTP صرف ای میل سینڈ کرتا ہے، آپ کو ای میل ریسیو کرنے کے لیے یہ پروٹوکول یوز کرنے ہوتے ہیں، POP3 اور IMAP پروٹوکول۔ یہ پروٹوکول جو ہیں ریسیونگ کے لیے یوز ہوتے ہیں ای میل کی، اور جب آپ نے پروٹوکول سینڈ کرنی ہے ای میل تو اس کے لیے آپ نے SMTP یوز کرنا۔ پھر بات کرتے ہیں ڈومین نیم سسٹم کے۔ ڈومین نیم سسٹم بھی ایک پروٹوکول ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ٹرانسلیشن کرتا ہے، کس کی؟ ٹرانسلیٹ ڈومین نیم لائک google.com انٹو IP ایڈریس۔ جب بھی آپ براؤزر کھولتے ہیں اس میں آپ لکھتے ہیں google.com، یا آپ لکھتے ہیں facebook.com، یا آپ لکھتے ہیں youtube.com، تو وہ جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے لکھا ہے google.com تو DNS کیا کرتا ہے؟ google.com کا ایک نام ہے، IP ایڈریس ہے۔ ہر ویب سائٹ کا ایک IP ایڈریس ہوتا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی پیچھے میں نے آپ کو IP ایڈریس دکھائے تھے، کچھ اس طرح کا IP ایڈریس ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ گوگل کا ایڈریس یہ ہے 192.68.1.1۔ یہ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، یہ ایکچوئل میں یہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ یہی ہے 192.168.1.1۔ تو یہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ گوگل کا IP ایڈریس یہ ہے، google.com یہ جو نام ہے ویب سائٹ کا اس کے پیچھے IP ایڈریس یہ ہے۔ اسی طرح آپ بہت ساری ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، آپ کو اس کا نام یاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ DNS نہ ہو، ڈومین نیم سسٹم پروٹوکول نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اس طرح کے جو نام ہیں وہ یاد کرنے ہوں گے۔ یہ ایک دو ویب سائٹس کے لیے چلے یاد ہو جاتے ہیں، ساری ویب سائٹس کے لیے ہم کیسے یاد کریں گے؟ تو یہ اس لیے بنایا گیا DNS پروٹوکول کہ ہم جو انسان ہیں، ہیومن بینگ، یہ ہم جو نام ہے ڈومین نیم ان کو یاد کر سکیں۔ تو یہ جو ہم google.com لکھتے ہیں یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کے IP ایڈریس میں۔ ایکٹ لائک اے فون بک فار دا انٹرنیٹ۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کے موبائل میں ایک فون بک ہوتی ہے، آپ کو نمبر یاد نہیں ہوتا، آپ نام سے اس بندے کو سرچ کرتے ہیں تو پھر اس کو کال چلی جاتی ہے۔ تو سیم کام یہ DNS بھی کر رہتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ ایک فون بک ہے، اس میں آپ نام سیو کیے ہوئے، جب آپ کال کریں گے google.com کو تو google.com کا جو IP ایڈریس ہے اس کو کال چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایکچوئل میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں DHCP ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول۔ DHCP آٹومیٹیکلی اسائن IP ایڈریسز اینڈ نیٹورک سیٹنگ ٹو ڈیوائسز۔ جب بھی کوئی ڈیوائس انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اس کی ایک IP ایڈریس اسائن ہو جاتا ہے۔ اس کو جو ایڈریس اسائن ہوتا ہے وہ اس پروٹوکول کے ذریعے سے ہوتا ہے، ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول۔ ایلیمینیٹس دا نیڈ فار مینول کنفیگریشن۔ تو یہ آٹومیٹیکلی ان کو ایڈریس اسائن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مینول کنفیگریشن نہیں کرنی پڑتی تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب بھی آپ نے کوئی انٹرنیٹ چلانا ہوتا تھا پرانے موبائلز کے اندر تو وہ کیا کرتے تھے، پہلے آپ کو ایک سیٹنگ آتی ہوتی تھی، وہ سیٹنگ میں IP ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا تھا، وہ IP ایڈریس وغیرہ آپ سیو کرتے تھے، پھر جا کے انٹرنیٹ تک آپ کی ایکسیس ہوتی تھی۔ تو یہ جو ہے DHCP جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں وائی فائی کے ساتھ تو یہ ساتھ ہی آپ کو ایک ایڈریس اسائن کر دیتا ہے، اسینشیل فار ہوم نیٹورک آفیسز اینڈ پبلک وائی فائی۔ تو یہاں تک ہم نے پروٹوکولز کے بارے میں پڑھا کیا ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔